بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کس حکمران کے دور میں کب اور کیسے فتح کیا؟ اس اسلامی حکمران کا نام تورات میں کیا لکھا تھا؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حیران کن انکشافات آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں۔ قرآن کی آیات بینات کی روشنی میں صحیح بخاری و مسلم کی روایات سے اور اسلامی تاریخ سے کائنات کی وہ واحد جگہ ہے جس سے مسلمان، یہودی، عیسائی بھی نسبت، تعلق اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو یہ بات بھی بتائیں گے کہ جب مسلمان بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے قرب قیامت جائیں گے تو کس طرح درخت بول بول کر بتائیں گے کہ ہمارے پیچھے بھی ایک یہودی چھپا ہے، اسے بھی قتل کر دو۔ بیت المقدس کے بارے میں قرآن، تورات، احادیث اور سیرت کی روشنی میں مضبوط معلومات جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں۔ آپ ایسے ہی مضبوط اسلامی انفارمیشن کے لیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ایسی مضبوط اسلامی انفارمیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ فلسطین بالخصوص بیت المقدس کو کئی انبیاء کرام علیہم السلام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی گود میں کئی انبیاء نے پرورش پائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے کون سی مسجد اس کائنات میں تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے مسجد حرام۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصی۔ اب رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام کے تعمیر ہونے کے بعد آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کو 40 برس بعد تعمیر کیا تھا۔ لیکن یہاں پر یہودی کب داخل ہوئے؟ فرعون کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کرتے ہوئے بیت المقدس اور ارد گرد کے علاقوں میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت اور رسوائی کی سزا میں مبتلا کر دیا۔ لیکن سورہ مائدہ کی آیہ کریمہ کی روشنی میں مسجد اقصی، القدس اور فلسطین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی مقدس بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے میری قوم، تم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خطاب ایک ایسے وقت میں ہوا جب ابھی تک بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل کے وہ انبیاء بھی ابھی اس میں نہیں آئے تھے جن کی بنیاد پر یہودی لوگ اس زمین کی وراثت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پوری تاریخ میں مسجد اقصی ہمیشہ ایک اسلامی مسجد کے طور پر موجود رہی ہے اور مسلمانوں کے ملک ہی رہی ہے، حتیٰ کہ یہود کے آنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ فلسطین انبیاء کرام مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور دیگر انبیاء علی نبینا وعلیہم السلام کی زمین ہے، اور یہ سب کے سب مسلمان تھے، اور ہم ان میں سے کوئی بھی تفریق نہیں کرتے۔ لیکن بعد میں سیدنا داؤد اور آپ کے شہزادے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہی میں بیت المقدس کو دارالحکومت بنایا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی کی نئی تعمیر کو مکمل کروایا، اور آپ کا مزار بھی مسجد اقصی کے پاس ہی ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اور مسلمان تمام انبیاء کرام کی وجہ سے اس جگہ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے ہیں عیسائی اس جگہ سے محبت کیوں رکھتے ہیں۔ بیت المقدس سے
تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بیت اللحم، جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت باسعادت ہوئی۔ چونکہ یہ سارا علاقہ فلسطین کا ہے تو عیسائی اس لیے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس سے محبت رکھتے ہیں۔ لیکن اس ساری معلومات کی اہم بات اب آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بعثت کے بعد ابھی تک کوئی لشکر بھی بیت المقدس کو فتح کرنے نہیں گیا تھا، لیکن سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلا لشکر جو بیت المقدس کو فتح کرنے گیا تو آگے سے انہوں نے بتایا کہ تورات میں ایک فاتح کا نام بھی لکھا ہے۔ تورات اور احادیث کی روشنی میں آپ کو پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق کے دور میں بیت المقدس پہلی دفعہ فتح کیا گیا داستان سنانے لگے ہیں۔ الکامل فی تاریخ میں ہے، ایک روایت کے مطابق اسلامی افواج امین امت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جب اس شہر مبارک میں پہنچی تو اس کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے 4 ماہ تک لڑائی ہوتی رہی مگر کامیابی نہ ملی۔ بالآخر ان کے بڑے راہب نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر سیدنا ابو عبیدہ سے کہا، ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کر سکتا ہے، اس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ تم نہیں ہو۔ آپ نے پوچھا، تمہاری کتابوں میں اس کے کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا، بیت المقدس کو فتح کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا اور اس کا نام عمر ہوگا، فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا اور وہ دین کے معاملے میں نہایت سخت گیر ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو مسکرا کر فرمایا، فتحنا البلد ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ پھر آپ نے راہب سے فرمایا، تم جن کا ذکر خیر کر رہے ہو وہ ہمارے خلیفہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ راہب نے کہا، اگر واقعی ایسی بات ہے تو تم جنگ روک دو اور انہیں یہاں لے آؤ، ہم ان کو دیکھیں گے، اگر ان میں تمام صفات وہی ہوئی جو ہمارے علم میں ہیں تو ہم ان کے لیے شہر کے دروازے بغیر جنگ کے ہی کھول دیں گے اور ان کو جزیہ بھی عطا کریں گے۔ آپ نے یہ بات منظور فرما لی اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف آوری لے آئے۔ خط پہنچنے پر مشورہ کے بعد جب آپ تشریف لائے بیت المقدس کے قلعے کے قریب پہنچے تو عیسائی راہب نے آپ کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے جن کی صفات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں اور انہی کے ہاتھوں پر بیت المقدس اور دیگر شہر فتح ہوں گے۔ پھر اس راہب نے اپنی قوم سے کہا، کیا تاخیر ہے، قلعے سے جلدی اترو، ان کے پاس جا کر ایمان اور ذمہ داری حاصل کرو، خدا کی قسم یہ محمد بن عبداللہ کے صحابی ہیں۔ چنانچہ وہ جلدی جلدی قلعے کی دیواروں سے اترے اور شہر کا دروازہ کھول دیا۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلح اور امان کی درخواست کی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور امن و امان اور عہد و پیمان کا اعلان فرمایا۔ رات اسلامی لشکر کے ساتھ گزار کر اگلے دن پیر کے روز نماز فجر کے بعد عظیم الشان فتح و نصرت کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب بیت المقدس کی کنجیاں مسلمانوں کے ہاتھ آ چکی تھیں۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد بیت المقدس تقریباً 500 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر پادریوں کے ورگلانے پر عیسائیوں نے مذہبی جنگوں کا آغاز کیا جنہیں صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے۔ پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں 1099 کو عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام ہوا
اور عیسائیوں نے خوب لوٹ مار کی۔ اس دوران 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، لیکن تقریباً 88 برس کے بعد عظیم الشان اسلامی سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 کو بیت المقدس کو فتح کر کے دوبارہ اسلامی حکومت قائم کی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اس فتح میں فتح مکہ کی یاد دلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مجبور کر کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر قریش نے ہجرت پر مجبور کیا، لیکن آپ نے جب فتح مکہ فرمایا، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ایسے ہی جب عیسائیوں نے بیت المقدس مسلمانوں سے لیا تھا تو 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا، لیکن جب 88 برس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح فرمایا، آپ نے فرمایا آج کے دن ہم سب کو معاف کرتے ہیں، کسی پر کچھ مواخذہ نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو 40 دن کی مہلت دی۔ آپ 40 دن کے اندر اندر یہاں سے جہاں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ اور عیسائی مورخ لکھتے ہیں ہم اس وقت حیران تھے جب ہمارا سونا چاندی جواہرات سامنے پڑے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے ہمارے سونے، ہمارے ہیروں اور جواہرات کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اسلامی فوج نے سلطان صلاح الدین کی ایوبی قیادت میں 88 برس بعد دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ پھر 700 برس تک مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کے زیر تسلط رہا۔ مسجد اقصی کو جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کرایا تو اس جامع مسجد کی اصلاح اور تعمیر نو کا حکم دیا تاکہ یہ واپس اس اصلی حالت پر آ جائے جس حالت پر صلیبیوں کے قبضے سے پہلے تھی۔ پھر انہوں نے حلب سے ایک شاندار منبر منگوایا جس کے بنانے کا حکم اس فتح سے 20 سال پہلے نور الدین زنگی دیا تھا۔ چنانچہ پھر وہ منبر مسجد اقصی میں رکھ دیا گیا تاکہ خطیب اس پر کھڑے ہو کر جمعہ کے دن خطبہ دیا کرے۔ پھر یہ منبر کئی صدیوں تک باقی رہا۔ سن 1969 اگست کی 21 تاریخ کو یہودیوں نے اس کو آگ لگائی اور اس کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھنے والی جگہ جسے المصلی الجامع کہا جاتا ہے اسے بھی آگ لگائی۔ لیکن قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسجد اقصی ہمارے ہاتھ دوبارہ نہیں آئے گی۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کر لیں۔ چنانچہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے یہاں تک کہ یہودی درخت اور پتھر کے پیچھے جا چھپیں گے، مگر انہیں وہاں بھی پناہ نہیں ملے گی، بلکہ درخت یا پتھر بول اٹھیں گے اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اور اسے مار ڈالو، سوائے غرقد درخت کے، کیونکہ وہ نہیں بولے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ تو پتہ چلا تورات میں، قرآن میں، احادیث صحیحہ میں بیت المقدس ہمیشہ مسلمانوں کا رہا ہے اور قرب قیامت سے پہلے بھی مسلمانوں کے پاس آ جائے گا۔ آپ کو مسجد اقصی اور اسلامی تاریخ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسلامی انفارمیشن کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔